www.attableek.com, the reviver of Iman. والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، بزرگوں اور بھائیوں، آج جو پونا پارہ تلاوت کیا گیا اس میں سب سے پہلے سورہ مریم کی تلاوت ہوئی اور اس کے بعد سورہ طٰہٰ کی تلاوت ہوئی. اس کے واقعات کو بھی اگر کھولا جائے تو اللہ اکبر، صبح ہو جائے گی، سحری ویسے ہی ہو جائے گی. تعالیٰ نے اس میں جو مضامین کھولے ہیں، جو بیان کیا ہے، جو واقعات نقل کیے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ میں نے اصل کے بعد بھی آپ کو کہا تھا کہ قرآن کریم وہ جامع کتاب ہے کہ جو دلوں کو ہلانے والی کتاب ہے. قرآن مقدس کے پاس جو آتا ہے وہ اس کو ہلا کر رکھ دیتا ہے. قرآن میں اللہ جل شانہ نے فرمایا، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پر اتار دیتے ہیں تو ایک انسان تو دیکھ لیتا اس کو کہ وہ اللہ کے خوف سے اس قرآن کے بوجھ کو برداشت نہیں کرتے، ریزہ ریزہ ہو جاتے، چورا چورا ہو جاتے. اب یہ کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے یہ تو دیکھا نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنا مضبوط پہاڑ جو ہیں وہ قرآن کے اس کے اوپر اترنے سے ریزہ ریزہ اور ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں. بھائی، اس سے خطرناک پہاڑ پر جب یہ قرآن پہنچا ہے تو ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، اور وہ کفر کے پہاڑ تھے. عمر جیسا کفر کا پہاڑ، اور خالد بن ولید جیسا کفر کا پہاڑ، اور اکرمہ جیسا کفر کا پہاڑ، اور معاویہ جیسا کفر کا پہاڑ، اور ابو سفیان جیسا کفر کا پہاڑ. لیکن یہ قرآن جب ان کے سینے پر اترا ہے تو ان کو بھی ریزہ ریزہ کر کے نبی کے قدموں میں پہنچا دیا. دنیا میں زمین کے پہاڑوں کا اور پتھروں کے پہاڑوں کا ٹوٹنا آسان ہے، لیکن کفر کے پہاڑ کا ٹوٹنا بہت مشکل ہے. قرآن نے ان کو بھی جب توڑ کر رکھ دیا تو اس پہاڑ کا ٹوٹنا تو بہت آسان ہے. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته، تو ایسے ہی اللہ نے نہیں فرمایا. تو حقیقت یہ ہے، آپ عمر کا واقعہ پڑھیں تو عمر تو بہن بہنوئی کو مار رہے تھے، اور اسی درمیان بہن سے کہا کہ چل لاؤ تم کیا پڑھ رہے تھے وہ تو بتاؤ ذرا. اور بہن نے جو کاغذات رکھے، جو اوراق رکھے، اور اس میں لکھا ہوا تھا طٰہٰ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ إِلَّا تَذْكِرَةً، جو آج سورت پڑھی گئی سورہ طٰہٰ، یہ آیات پہ نظر پڑی. اور نظر کیا پڑی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو بہہ گئے اس کے مضمون کو دیکھ کر، اور فرمایا مجھے محمد کے پاس لے چلو صلی اللہ علیہ وسلم. تو حضرت کی خدمت میں بعد میں پہنچے، حضرت کی خدمت تک پہنچانے والا یہی قرآن ہے، یہی وہ طٰہٰ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ کی آیات ہے جس کو دیکھا. تو بہرحال میرے ذہن میں ایک بات یہ آئی کہ کل جو سورہ کہف تم نے پوری کی ہے تو اس کے اخیر میں ایک واقعہ تعالیٰ جل شانہ نے ذکر کیا. میں نے سوچا کہ میں مختصر اس واقعے کو تمہارے سامنے قرآن کی روشنی میں پیش کروں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام مجمع میں بیان دے رہے تھے، اور بیان دیتے دیتے آپ کی فصاحت و بلاغت، ظاہر سی بات ہے کہ نبی سے بڑھ کر فصیح بلیغ بولنے والا اور اونچے مضامین کو بولنے والا کوئی نہیں ہو سکتا. نبی پر براہ راست علوم القاء ہوتے ہیں، ان کے قلب پر القاء ہوتے ہیں. تو حضرت بیان دے رہے تھے، اور حضرت کے بیان پر ایک صاحب پھر ودا ہوئے، اور اس نے مجمع میں کھڑے ہو کر فرمایا کہ حضرت آپ سے بھی زیادہ علم کسی کے پاس ہو سکتا ہے؟ تو حضرت نے فرمایا نہیں. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں ہو سکتا ہے. آپ کا جواب بالکل صحیح تھا، اس لیے کہ موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں آپ کی امت تھی، اور امت کے پاس نبی کے برابر علم ہوتا ہی نہیں. جو نبوت کا علم ہوتا ہے امت میں کسی کے پاس نہیں ہو سکتا ہے. جواب بالکل صحیح تھا، لیکن اللہ کو پھر بھی پسند نہ آیا. تعالیٰ جل شانہ کی ذات تو بہت بڑی ہے، بہت بڑی ہے. اسی لیے حضرت مجاہد رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ دیکھو کیف متفق، اپنی زبان کو اللہ کے باب میں نہ چلایا کرو، کبھی ایسا نہ ہو کہ تمہارا کوئی کلمہ اللہ کو ناراض کر دے اور تم کفر میں لکھ دیے جاؤ. اپنی زبان کی حفاظت کرو، جیسے چاہے ویسے نہ بولا کرو.
تو موسیٰ علیہ السلام کا یہ جملہ اللہ تعالیٰ بہرحال اللہ حسنات الابرار سیئات المقربین بڑوں کا مقام بڑا ہوتا ہے، جو جتنا قریب ہوتا ہے نا اس کا مقام بھی اتنا ہی بڑا ہوتا ہے. تو اللہ کو یہ جواب پسند نہیں آیا کہ تم کو یوں کہنا چاہیے تھا کہ اللہ زیادہ علم والا ہے، یہ جواب دینا چاہیے تھا. اس کے بعد تم اپنا کہتے، تم نے بس کہہ دیا مجھ سے زیادہ علم والا کوئی نہیں. اچھا موسیٰ جاؤ، تم سے بھی زیادہ علم والے ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام کو بھیج دیا خضر علیہ السلام کے پاس. اب موسیٰ علیہ السلام پوچھ رہے ہیں کہ باری تعالیٰ اچھا بالکل میں جانے کے لیے تیار ہوں، مجھے کوئی عار نہیں، کوئی شرم نہیں. حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب العلم میں ایک جملہ نقل فرمایا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، فرمایا تعلموا قبل ان تسودوا، بڑے بننے سے پہلے علم حاصل کرو. اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ چھوٹے پن میں علم حاصل کر لو، عمر بڑی ہو جائے گی تو پھر علم حاصل کرنے میں حیا اور شرم آئے گی کہ اب بڑے ہو گئے اب کہاں بیٹھیں گے مولوی صاحب کے سامنے. اور دوسرا مطلب یہ بیان فرمایا کہ سردار بننے سے پہلے علم حاصل کرو، اس لیے کہ جب تم سردار بنو گے قدم قدم پر علم کی ضرورت پڑے گی، تو اس سے پہلے علم حاصل کرو. اور بعضوں نے یوں کہا کہ داڑھی نکلنے سے پہلے علم حاصل کرو. تصودو کا معنی سواد، داڑھی نکلنا. فرمایا داڑھی نکلنے سے پہلے علم حاصل کرو، اسی لیے بچپن کا علم 55 میں یاد رہتا ہے. جب انسان دنیا سے رخصت ہوتا ہے تب بھی یہ بچپن کا علم ہے. اس لیے میں جگہ جگہ کہتا ہوں کہ یہ جو مکاتب کی تعلیم ہے نا ہماری، یہ مکاتب کی تعلیم پر خوب توجہ کی ضرورت ہے، اس لیے کہ یہ فرض عین ہے. دارالعلوم کی تعلیم فرض کفایہ ہے. دارالعلوم میں جو تعلیم دی جاتی ہے وہ فرض کفایہ ہے. مکتب کی تعلیم جو ہے وہ فرض عین ہے، اس لیے کہ مکتب کی تعلیم کا تعلق میری ذات سے ہے اور دارالعلوم کی تعلیم کا تعلق دوسروں کی ذات سے ہے. مجھے دوسروں کو مسائل بتانے ہیں، اس لیے میں دارالعلوم میں زیادہ علم لے رہا ہوں. باقی مکتب میں جو علم پڑھایا جاتا ہے اس میں میری نماز صحیح ہو، میرا روزہ صحیح ہو، میرا عقیدہ صحیح ہو، میرا دین صحیح ہو، تو وہ فرض عین ہے، وہ فرض کفایہ ہے. لیکن ہمارے دلوں میں فرض کفایہ کی اہمیت زیادہ ہے، فرض عین کی کم ہے. مکاتب کی جو اہمیت ہونی چاہیے وہ کم ہے اور دارالعلوم کی جو اہمیت ہونی چاہیے وہ بہت زیادہ ہے. تو ہمیں مکاتب کی قدر کرنی چاہیے، اس کی تعلیم ہمارے ذمہ فرض عین ہے. وہ تو فرض کفایہ ہے، وہ دوسروں کے لیے ہمیں زیادہ علم سیکھنا ہے تاکہ ہم دوسروں کو. اسی لیے کبھی کبھی میں اپنے طلباء کو کہتا ہوں کہ تم طہر متخلل کا مسئلہ پڑھتے ہو، زندگی بھر تمہیں حیض آنے والا نہیں ہے لیکن تمہاری پتائی ہوتی ہے اس پر. حیض کے مسائل میں طالب علم جب سمجھ نہیں پاتا ہے تو اس کی پتائی ہوتی ہے. وہ طہر متخلل کا مسئلہ عجیب و غریب ایک مسئلہ ہے جس میں مفتیان بھی پریشان ہو جاتے ہیں، علماء بھی پریشان ہو جاتے ہیں. حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ بخاری شریف پڑھاتے تھے. جب یہ مسئلہ آتا تھا تو حضرت فرماتے تھے کہ جب میں ابو داؤد شریف کی شرح لکھوں گا تب سمجھ میں آ جائے گا. فرمایا ابو داؤد شریف کی شرح بدل المجہود لکھنے لگا تو بھی یہ مسئلہ سمجھ میں نہیں آیا. فرمایا یہ متخلل اس لیے ہو گیا کہ انہوں نے مفتیوں کو بھی خلل میں ڈال دیا ہے. تو چونکہ مفتی بھی خلل میں پڑے ہوئے ہیں تو طہر متخلل کا مسئلہ اب آپ کیا سمجھو کہ یہ طہر متخلل کا مسئلہ ہے کیا. بہرحال اس کا تعلق ایام سے ہے، حیض سے ہے، جو ایک عجیب و غریب مسئلہ ہے کہ ایک لڑکی بالغ ہوئی اس حال میں کہ اس کو بیماری کا خون آتا تھا. اب اس پر بیماری کا حکم کب لگایا جائے اور ایام کا حکم کب لگایا جائے، یہ مسئلہ اتنا مشکل مسئلہ ہے. کتابوں کے اندر دارالعلوم میں وہ مسئلہ پڑھایا جاتا ہے. ظاہر سی بات ہے کہ اس بچے کو ساری زندگی اس سے تعلق نہیں ہے لیکن پھر بھی سیکھ رہا ہے، مار کھا رہا ہے، اس کے لیے پتائی ہو رہی ہے اس کی، چونکہ امت کو بتانا ہے، امت کی ضرورت کو پوری کرنا ہے. تو بہرحال مکتب کی تعلیم فرض عین ہے، اس کی طرف ہمیں خوب توجہ کرنا چاہیے. تو تعلموا قبل ان تسودوا، بڑے بننے سے پہلے علم حاصل کرو. تو اب ایک سوال ہوا کہ کیا بڑے بننے کے بعد علم حاصل نہیں کر سکتے؟ قال ابو عبداللہ وبعد ان تسودوا، امام بخاری فرماتے بڑے بننے کے بعد بھی علم حاصل کرو، شرم نہ کرنا، حیا نہ کرنا، ضرورت پڑ جائے فوراً عالم کے پاس پہنچ جانا. یہ مسئلہ ہے، اس کا کیا حل ہو سکتا ہے؟ میں اس کے اندر کنفیوز ہو رہا ہوں، آپ ذرا اس مسئلے کی وضاحت کر دیجئے. تو بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا جاؤ خضر کے پاس. تو فرمایا اللہ بالکل جانے کے لیے تیار ہوں. کہاں ملیں گے وہ؟ فرمایا مجمع البحرین، جہاں دو سمندر جمع ہوتے ہیں وہاں تمہیں ملیں گے. فرمایا وہ تو مجمع البحرین تو بہت لمبا پانی ملتا ہوگا، میں وہاں کہاں تلاش کروں؟ فرمایا ایک مچھلی فرائی کر کے لے لو اور زنبیل میں رکھ لو، اور جہاں زندہ ہو کر چلی جائے وہاں تمہیں خضر ملیں گے.
یہ نشانی بتا دی. اب یہ اپنے خادم حضرت یوشع علیہ السلام کے ساتھ چلتے رہے ایک چٹان کے پاس آرام کیا اور اس کے بعد پھر آگے چلنے لگے. پھر جب کچھ چلے تو جی میں آیا بھوک لگی ہے، کھانا اور تعب اور مشقت بھی ہو رہی ہے. فرمایا یوشع کھانا لاؤ. تب حضرت یوشع کو یاد آیا حضرت جہاں سوئے ہوئے تھے وہیں چلی گئی مچھلی، تو زندہ ہو کر وہیں چلی گئی اور شیطان نے مجھ کو بلا دیا، میں آپ کو جواب نہیں دے سکا، مجھے یاد نہیں رہا. تو حضرت موسیٰ نے فرمایا وہی تو جگہ تھی، چلو واپس. پھر وہاں آئے اس چٹان کے پاس، وہاں اندر میں گئے تو دیکھا کہ ایک صاحب چادر اوڑھ کر سوئے ہوئے ہیں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا السلام علیکم، سلام کیا. تو حضرت خضر چادر اوڑھے ہوئے ہی اندر سے پوچھ رہے کون ہو؟ چادر کھولی نہیں، اندر ہی سے پوچھ رہے کون ہو تم؟ فرمایا موسیٰ. فرمایا موسیٰ بن عمران من بنی اسرائیل، موسیٰ بن عمران بنی اسرائیل کے نبی جو ہیں وہ؟ فرمایا ہاں میں وہی ہوں. اور پھر سلام کیا السلام علیکم. تو چادر اوڑھے ہی جواب دیا وعلیکم السلام. علماء نے یہاں عجیب مسئلہ لکھا ہے کہ خضر نے چادر بھی نہیں کھولی، بیٹھے بھی نہیں اور بیٹھ کر کھڑے بھی نہیں ہوئے. فرمایا ہاں یہاں استاذ بنے ہوئے تھے، استاذ کی یہی شان ہوا کرتی ہے. استاذ جو ہے اپنے طالب علم کے ساتھ یہی شان رکھتا ہے. تو بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے حکم ہوا ہے آپ کے ساتھ رہنے کا، میں آپ کے ساتھ رہوں. تو حضرت خضر کہنے لگے دیکھو آپ ہمارے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے، اس لیے کہ ہمارے مسائل کا تعلق علم تقویم سے ہے. علم تقویم کا مطلب ہوتا ہے ظاہر میں کوئی دلیل نہیں، ادھر سے حکم ہوتا ہے ہم کر لیتے ہیں. اور تمہارا تعلق علم تشریع سے ہے، شریعت سے، اور علم تشریع کے اندر دلائل کی ضرورت پڑتی ہے. کوئی بھی مسئلہ آئے گا تو مولانا سلیم صاحب کہیں گے دلیل لاؤ اس کی. تو کسی بھی مسئلے کے اندر علم تشریع کا تعلق دلائل سے ہے. علم تقویم میں کوئی دلیل ولیل نہیں ہوا کرتی ہے، حکم رب ہوتا ہے اور وہ کر گزرتے ہیں. تو آپ مجھے فوراً سوال کرو گے، دلیل مانگو گے تو خامخواہ میری آپ کی بحث ہو جائے گی. اور میں صبر کروں گا چونکہ حکم رب ہے. اب چلے ساتھ میں تو ایک کشتی میں بیٹھے، چلتے چلتے حضرت نے اترنے سے پہلے خضر نے ایک سوراخ کر دیا، ایسی جگہ کیا کہ پانی اندر نہ آئے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کہ حضرت ان لوگوں نے ہم کو بغیر نول مفت میں ہمیں بٹھا لیا اور ہم پر احسان کیا، تو احسان کا یہی بدلہ ہے کہ آپ نے ان کی کشتی میں سوراخ کر دیا. یہ کیا مسئلہ، آپ نے ایسا کیوں کر دیا ان کے ساتھ؟ فرمایا جبھی تو میں نے کہا تھا کہ تم صبر نہیں کر سکو گے. فرمایا اچھا میں آئندہ نہیں سوال کروں گا. آگے چلے تو ایک بچہ کھیل رہا تھا، حضرت خضر علیہ السلام نے اس کو پکڑا اور اس کی گردن مروڑ دی، مار دیا اس کو. حضرت موسیٰ نے فرمایا عجیب آدمی ہے آپ، ایک بالکل نابالغ سا بچہ ہے، کوئی قصور نہیں اس کا، وہ کھیل رہا تھا، آپ نے اس کی گردن مار دی. فرمایا میں نے اسی لیے تو کہا تھا کہ تم صبر نہیں کر سکو. اب تاکید پھر استعمال کی کہ لکا، میں نے تم سے کہا تھا کہ تم صبر نہیں کر سکو گے. اچھا کہا اب میں صبر. فرمایا نہیں اب تو مسئلہ یہ ہوگا کہ آئندہ اگر تم نے سوال کر لیا تو پھر اس صورت میں اپنے عذر کو پہنچ جاؤں گا. قد بلغت من لدنی عذرا. فانطلقا، چلے اب آگے. جب آگے پہنچے تو ایک بستی آئی، وہاں کھانا مانگا کہ بھائی کھانا کھلاؤ ہم کو. انہوں نے کھانا نہیں دیا. وہاں ایک دیوار ٹیڑھی ہو گئی تھی. تو حضرت خضر علیہ السلام نے اس کو یوں ہاتھ لگایا اور ہاتھ لگاتے گئے یہاں تک کہ دیوار سیدھی ہو گئی. تو حضرت موسیٰ کہنے لگے کہ انہوں نے ہم کو کھانا نہیں کھلایا تو ان سے پیسے لینے چاہیے تھے، آپ نے دیوار سیدھی کر دی تو آپ نے پیسے کیوں نہیں لیے ان سے؟ فرمایا بس ہادہ فراق بینی و بینی، مسئلہ ختم اب ہمارا. تم کو میں نے منع کیا تھا سوال کرنے سے، میری اور آپ کی جدائی. اب تم سنو میں ان تینوں کی حقیقت تمہارے سامنے کھولتا ہوں. حضرت خضر کہہ رہے ہیں میں تینوں کی حقیقت کھولتا ہوں. فرمایا پہلے جو میں نے کشتی کو سوراخ کر دیا تھا اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ کشتی جس جگہ جا رہی تھی وہاں کا بادشاہ ظالم تھا اور نئی کشتی دیکھ کر لے لیا کرتا تھا. یہ غریب اور مسکین تھے جو کشتی چلانے والے تھے، وہ ظالم بادشاہ ان کی کشتی لے لیتا، اس لیے میں نے سوراخ کر کے اس کو پرانی کر دی. یہ اللہ کا حکم تھا مجھے اس کے اندر. اور وہ جو بچہ جس کو میں نے مار دیا وہ اس لیے کہ اس کے والدین نیک، صالح، مطیع اور فرما بردار، اور یہ بچہ بڑا ہونے کے بعد کفر میں جانے والا تھا جو ماں باپ کے لیے وبال جان بنتا. حکم رب ہوا کہ اس کو بچپن ہی میں ختم کر دو. میرے بھائیو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ کبھی کبھی ماں باپ کی نیکیاں مصیبتوں سے بچا لیا کرتی.
مفسرین نے لکھا ہے کہ ماں باپ کی نیکیاں جو ہے وہ مصیبتوں سے بچا لیا کرتی ہے، ماں باپ کی اطاعت شعاری اللہ کی اطاعت فرما برداری جو ہے وہ آئندہ کی مصیبتوں سے بچا لیتی ہے۔ فرمایا وہ جو تیسرا مسئلہ جو میں نے دیوار سیدھی کر دی تو حقیقت یہ ہے کہ وہ یتیم بچوں کی تھی، ان کے ماں باپ مر چکے تھے اور ماں باپ نے اس دیوار کے نیچے خزانہ دفن کیا تھا، بچے چھوٹے چھوٹے تھے اور ماں باپ مر گئے تو ماں باپ نے سوچا کہ اولاد بڑی ہوگی تو یہاں سے نیچے سے نکال لے گی، کسی طرح اللہ ان کو بتا دے گا وہ نکال لے گی۔ اب وہ دیوار گرنے کو تھی، اگر دیوار گر جاتی تو وہ خزانہ کھل جاتا، خزانہ کھل جاتا تو وہ یتیموں کا مال تھا، لوگ لے جاتے، تو یتیموں کے مال کو بچانے کے لیے مجھے حکم دیا گیا کہ تم اس دیوار کو سیدھی کر دو۔ مفسرین نے لکھا ہے معلوم ہوتا ہے ماں باپ کی اطاعت اور اللہ کی فرما برداری اور حلال کی کمائی نسلوں تک فائدہ پہنچاتی ہے۔ دیکھو یہ بچوں کو فائدہ ہو رہا ہے، فرمایا نسلوں تک فائدہ پہنچاتی ہے، اور ماں باپ کے حرام کمائی کو کھانا یہ نسلوں تک بربادی لاتی ہے، ویرانیاں لاتی ہے، مکان تباہ ہو جاتے ہیں، مکان برباد ہو جاتے ہیں۔ چلو میں تو سکھ سے جی لوں گا لیکن میری اولاد کو سکھ نہیں ملے گا، ورنہ میں اولاد کو بھی اگر مل گیا تو اولاد کی اولاد کو سکھ نہیں ملے گا۔ اسی لیے اللہ کے حبیب نے فرمایا حلال کے کھانے والے بنو اور حرام سے اپنی حفاظت کرو۔ تو ماں باپ کی فرما برداری، اطاعت، حلال کی روزی آئندہ نسلوں تک دین کو لے کر آتی ہے۔ بہرحال یہ تینوں واقعات کی حقیقت حضرت خضر نے بیان فرمائی اور فرمایا ہاں فراق بھائی نہیں ہو بھائی، بس اب جاؤ تمہاری چھٹی ہو گئی، اور ویسے بھی اللہ کو واپس لے ہی جانا تھا، اس لیے کوئی علم حاصل کرنے تو یہاں رکھنا نہیں تھا، پڑھنے تو آئے نہیں تھے، صرف اتنا بتانا مقصود تھا کہ تم سے زیادہ علم دنیا میں میں نے بھیجے ہیں، اس لیے انسان کو اپنے علم کے اوپر بڑائی نہیں کرنا چاہیے۔ بخاری شریف میں ہے کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور خضر علیہ الصلوۃ والسلام جب کشتی میں سوار ہوئے تو اس موقع پر دونوں نے دیکھا کہ ایک چڑیا آئی اور چڑیا نے سمندر میں یوں چونچ ڈالا اور پانی اٹھایا پینے کے لیے، تو حضرت خضر نے موسیٰ کو فرمایا کہ موسیٰ میرا اور تیرا علم مل کر اللہ کے مقابلے میں اس چڑیا کے چونچ میں آنے والے پانی کے برابر بھی نہیں ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اس جملے پر جب ہمارے حضرت شیخ یونس صاحب پہنچے تو ہم کو درس میں یوں کہا تھا کہ موسیٰ اور خضر تو کیا ساری دنیا کے علوم ملا لو، ساری دنیا کے علوم ملا لو، اللہ کے مقابلے میں اس چڑیا کے چونچ میں آنے والے پانی کے برابر حیثیت نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ کا علم ذاتی ہے اور ہمارا علم عطائی ہے، دیا ہوا ہے، تو دیا ہوا علم ذاتی علم کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے۔ ہمارا علم تو دیا ہوا ہے، بچپن میں ہم آئے تو ہمارے پاس کہاں علم تھا، ہم کچھ جانتے ہی نہیں تھے، ہر بڑکے والی کو ماں سمجھا تھا اور ہر داڑھی ٹوپی والے کو ہم نے ابا سمجھ لیا تھا، ہمارے پاس علم ہی نہیں تھا، اور جب بڑھاپا آئے گا تو پھر لکئی لا یعلم بعد علم شیئا، یاد کے بعد بھول جاؤ گے، اللہ تعالیٰ چھین لے گا، کیا بولتے اس بیماری کو، یہاں آپ کے وہاں بہت سو کو میں نے دیکھا کہ وہ بیماری ہو جاتی ہے، جی ہاں ڈیمینشن کی بیماری، یاد ہی نہیں رہتا، انسان بھول جاتا ہے، 2 منٹ میں پوچھتا رہتا ہے آپ کا نام کیا، حتیٰ کہ اپنی اولاد کا نام بھی بھول جاتا ہے۔ یہ اللہ نے فرمایا لکئی لا یعلم بعد علم شیئا، اس کا اگر آج کی انگلش میں ترجمہ کر لو تو اللہ تمہیں ڈیمینشن کر دے گا، بڑھاپے میں تمہارے علم کو لے لے گا۔ تو جس کا علم عطائی ہو وہ ذاتی علم کا مقابلہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بہرحال انسان کو چاہیے کہ علم پر غرور نہ کرے، تکبر نہ کرے، فخر نہ کرے، یہ جو کچھ ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، اس کی عطا ہے، اس کی بخشش ہے، اور گناہوں سے بہت احتراز کرے۔ اس روایت میں ہے، بخاری شریف میں ہے کہ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس واقعے کو بیان فرمایا تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں لو سکت موسیٰ چپ رہتے تو اچھا ہوتا، خضر کے اور بھی واقعات کھلتے، یعنی آگے اور بھی مسائل کھلتے۔ خود نبی علیہ السلام نے تمنا فرمائی کہ اگر موسیٰ چپ رہتے تو اچھا ہوتا اور بھی واقعات کھلتے۔ اس سے ہمارے حضرت شیخ یونس صاحب نے ایک مسئلہ مستنبط فرمایا، معلوم ہوتا ہے اکابر کے واقعات اور اکابر کی کرامتوں کو سننا حدیث سے ثابت ہے۔
نبی علیہ السلام نے بھی تمنا فرمائی موسیٰ اور خضر کے واقعات کو سننے کی. معلوم ہوتا ہے کہ اگر کوئی اپنے اکابر کے واقعات سنے، اپنے اکابر کی کرامتوں کو سنے، تو یہ خلاف شریعت نہیں ہے بلکہ شریعت مطہرہ سے اس کا ثبوت ہے. بہرحال میرے بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ غرور، فخر و ریا، تکبر سے اپنے آپ کو بچائیں، گناہوں سے پرہیز کریں. میں نے ابھی سفر میں کل یا پرسوں یہ ایک بات کہی، میں نے کہا حضرت آدم و حوا علیہ السلام جنت میں رہتے تھے، اللہ نے پوری جنت کے ان کو مالک بنا دیے گئے، جو کھاؤ، جو چاہے کھاؤ، جو چاہے، لیکن ایک درخت کے متعلق آتا اس کو نہ کھانا، لا تقربا هذه الشجرہ، اس سے قریب نہ ہونا. لیکن حوا علیہ السلام نے آدم علیہ السلام کو مجبور کیا، اور بہرحال یہی جب چقندرا ہے نا، وہی مجبور کرتی ہے مردوں کو جو ہے بہت سارے کاموں کے کرنے پر، یہی مجبور کر دیتی ہے انسان کو بہت سارے کاموں کے کرنے پر، اور بیچارہ مجبور ہو جاتا ہے. کام نہ کرنے کے کام بھی اس غریب کو کل لینے پڑتے ہیں. تو یہی اس لیے میں اکثر مزاحاً کہتا ہوں کہ یہی وہ ذات ہے جس نے آدم کو بھی جنت جیسی جنت سے نکالا تھا. تو حضرت آدم علیہ السلام نے بہرحال وہ چیز کھا لی، حضرت حوا نے بھی کھا لی، اور شیطان نے وسوسہ بھی بڑا عجیب ڈالا تھا کہ جیسے کل ہی تم نے پڑھا ہوگا، فوسوس الیہ الشیطان قال یا آدم هل ادلک علی شجرۃ الخلد وملک لا یبلی، کہ اس درخت کو اللہ نے کھانے سے اس لیے تم کو منع کیا کہ اگر کھاؤ گے تو ہمیشہ جنت میں رہو گے، اور اللہ تمہیں جنت میں رکھنا نہیں چاہتا اس لیے منع کیا. دیکھیں کیا پتی پر آ رہا ہے. اور آدم علیہ السلام نے بھی لالچ میں کھا لیا. حوا علیہ السلام نے کہا اچھا ہے ہم یہاں رہ جائیں گے، کہیں جانا نہیں پڑے، اس لیے کھا لیا. تو اللہ نے اسی وقت جیسے ہی دانے کو کھایا کپڑوں کو اتار دیا، برہنا بالکل. فتفقا یخصفان علیہما من ورق الجنہ، جنت کے پتے اپنے سطر کے اوپر چپکانے لگے، چھپانے لگے تاکہ سطر چھپ جائے. یہ دو ہی ہیں لیکن حیا ہے، بہرحال نبی ہے، حیا ہے. تو اپنے بدن پر اس سے علماء نے ایک مسئلہ لکھا کہ جو اللہ آدم و حوا علیہ السلام کے اس ذرا سے مسئلے کے تھوڑا سا اللہ کے حکم کے خلاف کرنے پر جب جنت میں ان کے کپڑے اتار دیے، تو انسان روڈ پہ چلتے ہوئے تو جو گناہ کر رہا ہے، اللہ قادر ہے کہ تجھے روڈ پہ بھی برہنہ کر دے، تیرے کپڑے اتار دے، اور تجھے ستر چھپانے کو بھی کچھ نہ ملے. اللہ قادر ہے. لیکن اس مالک نے ہماری لاج رکھی ہے کہ گناہوں کے باوجود کپڑے نہیں اتارے، ذلیل نہیں کیا، رسوا نہیں کیا، کھانا بند نہیں کیا، پیاسا نہیں رکھا، حتیٰ کہ رات میں گناہ کیا، چھپ چھپ کر کمروں میں بلو فلم دیکھے، خوب گندی چیزیں دیکھی، جوا اور ستا کھیلا، لیکن اس کے باوجود صبح کو خوبصورت چہرے کے ساتھ اٹھایا. اس نے کبھی ذلیل نہیں کیا. لیکن اس کا غلط فائدہ نہ اٹھاؤ. وہ اللہ ذلیل نہیں کرتا، اس کا ہمیں غلط فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے. اللہ ساری باتوں پر قادر ہے، اور اپنا کمال نہ سمجھنا کہ میرے کمال کی وجہ سے ہو رہا ہے. یہ تو دعا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ میری امت کو رسوا نہ کرنا. اللہ جل شانہ ہم تمام کو برے اعمال سے حفاظت فرمائے، اچھے اعمال کی زندگی بنانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. www.attableek.com, the reviver of